السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزان گرامی، باوقار دوستوں اور ساتھیوں اور میرے ناظرین و سامعین کرام اور پردہ نشین ماں و بہنوں، میں آپ کے درمیان ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ جس سے دیکھ کر انشاءاللہ العزیز آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کل ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں مزاروں پر جاتی ہیں اور منتیں مانگتی ہیں، اس کے بارے میں مولانا اکمل نے کیا کہا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے اور اپنی اصلاح کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اصلاح بھی ہوگی ساتھ میں، اور آپ صحیح طریقے سے شریعت پر عمل کرنے کی قد و کاوش بھی کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا۔ دوستو، آپ سے میں اپنی مدد اور اپنے ہیلپ کے طور پر لائک اور سبسکرائب اور شیئر کی شکل میں مدد طلب کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس ویڈیو کو۔ دوسرا ایک لمحہ فکریہ کی جت یہ ہے، ہم اہل سنت کے لیے میں آپ سے بار بار یہ گزارش کر چکا ہوں، ہم میں سے بہت سے مزارات پہ جا کر منتیں مانتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا میں 10 دیگیں چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا، بزرگ سے بعض وقت باتیں کر رہا ہوں، داتا صاحب میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پہ 10 دیگیں چڑھا دوں گا۔ اسی طرح نیاز کر رہے ہوتے ہیں، خواجہ صاحب کی نیاز، غوث پاک کی نیاز۔ اس میں جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ آپ سیکھیں، جو میں بارہا آپ کو بیان کر چکا ہوں، تاکہ آپ غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ ان میں خرابیوں میں مبتلا ہونا آہستہ آہستہ آپ کو حقیقی شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب اس کا بس 5 منٹ میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ۔ تمام خزانے کس کے دستے قدرت میں ہیں؟ اللہ تبارک۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کو نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا، وہی حقیقتاً مشکل کشا ہے، وہی ہمارے مسائل کا حل کرنے والا، وہی ہادی ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں۔ منت مانی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، یہ ذہن میں رکھ، بس حقیقتاً منت اللہ سے ہے۔ منت کیا ہے؟ ایک وعدہ، آپ عبادت کیا کہ وعدہ کر، کبھی یہ مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ مثلا آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اس سال رمضان کا اعتکاف کروں گا، اگر آپ نے الفاظ زبان سے ادا کیے تو آپ پر اس سال کے رمضان کا اعتکاف واجب ہو جائے، یہ منت شرعی کہلاتی ہے۔ یہ غیر مشروط، اور کبھی مشروط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے صحت حاصل ہو گئی تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، صحت حاصل ہو گئی تو 4 روزے رکھ لوں گا، یہ جائز ہوتا ہے اللہ سے ایسا وعدہ کرنا۔ اس میں جب آپ کا کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ منت پوری کرنی ہوگی، یہ ہے شرعی منت کا مفہوم۔ بس باقی جو بزرگوں کے مزارات پہ جا کر کہہ دیتے ہیں یہ شرعی منت نہیں ہے، یہ عرفی منت کہلاتی ہے۔ عرفی کا مطلب ہمارے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شریعت سے حقیقتاً تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو عوام کو مشورہ دیتا ہوں بھائی وہی منت آپ شرعی منت اختیار کریں بس، کیونکہ اس میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ مشورے دینے والے اور عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والے 50 مل جائیں گے آپ۔ لیکن چلیں اس کی جوازی بس صورت یہ ہے کہ آپ نے جا کر مثلا داتا صاحب کے مزار پر یوں کہا کہ داتا صاحب اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کے مزار پر 10 دیگیں چڑھاؤں گا۔ اس میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ داتا صاحب براہ راست کام نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ کام کون کرے گا؟ ہمارا اللہ۔ تو داتا صاحب سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم الفاظ؟ تو یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگیں چڑھاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے ہماری جو لاجک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا کام ہو جائے۔ اگر آپ کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، اور دعا کی ہے کہ نہیں کی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گے منت مانی تھی، کام ہو گیا۔ کام ہو جائے تو پھر آپ دیگیں چڑھا دیں۔ تو ایک تو یہ بس ذہن میں کانسیپٹ دے گا اللہ تعالیٰ، داتا صاحب نہیں۔ دوسرا یہ ڈائریکٹ نہیں دیں گے بلکہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھانا کھلائیں گے وہ داتا صاحب کے لیے نہیں ہوگا، نہ داتا صاحب کا قرب حاصل کرنا مقصود، نہ داتا صاحب ثواب دیں گے، نہ داتا صاحب کو خوش کرنا مقصود۔ وہ کھانا صرف کس کے لیے ہوگا؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، اللہ ہی ثواب عطا فرمائے گا بس۔ اسی لیے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ منت عرفی میں اگر آپ مقام متعین کر بھی دیتے ہیں وہ مقام متعین نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا داتا صاحب میں آپ کے مزار پہ 10 دیگیں چڑھاؤں گا، کام ہو جائے، کام ہو جائے، ادھر 10 دیگیں چڑھانا لازم نہیں ہے، آپ اپنے محلے میں 10 دیگیں پکا کے کھلا دیں لوگوں کو، کیونکہ آپ نے ان کے لیے تو نہیں کھلائی نا، یہ تو اللہ کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہیں پر بھی کھلائیں گے وہ اللہ کے لیے کھانا کہلائے گا۔ داتا صاحب کے مزار پہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اس میں لاسٹ چیز، آپ نے منت مانی، داتا صاحب کے مزار پہ کام ہو گیا، آپ نے دیگیں نہیں چڑھائی، چادر نہیں چڑھائی، اب آپ کے کام بگڑنا شروع ہوئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں چوری ہو گئی، فوراً لوگ کہیں گے تم نے وہ منت پوری کی تھی کہ نہیں کی؟ نہیں، اسی کو
को तो बवाल है सर। दाता साहब नाराज हो गए, यानी दाता साहब गन लेके बैठे, हमें किसने मन्नत पूरी किसने नहीं, अभी तुम्हें किसने नहीं की, बेटा मारो, एक्सीडेंट करवाओ, घर में बेबरकती करवाओ। यार तुम्हारा दिमाग खराब है। वो बुजुर्ग ऐसे हैं कि वो बद्दुआएं देना शुरू कर देंगे, मैं मन्नत पूरी नहीं की, बद्दुआएं दे रहा हूं मैं। कोई ये कनेक्शन हम मिलाते हैं आपस में, ये हम मिलाते हैं, जाहिल मिलाएगा कनेक्शन, नहीं होता इससे कुछ भी। आप मन्नत उर्फी पूरी ना करें, बुजुर्ग नाराज नहीं, उनके लिए कोई की थी आपने ना, आपने अल्लाह से बड़ा रास्त वादा किया था, वो पूरी करना वाजिब ही नहीं है आप पर, उसका कोई बवाल नहीं होता। हाँ आपने वादा किया, चले कर ले, अच्छी बात है, मैं नहीं करूँगी बगावत पर आ जाएंगे, नहीं करता हूँ, कर ले, लेकिन कोई वाजिब नहीं है, और ना पूरा करें तो कोई बवाल नहीं होता इनका। ये है जो बुनियादी एक कॉन्सेप्ट होता है। टाइम चुके हो गया, न्याज करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा, अगर गौर करेंगे तो इसी पर न्याज का भी सारी तफसील है, ये तफसील जहन में हो फिर तो सही है। लेकिन तो देखा आपने मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसी वीडियोस मैं आपके लाकर देता रहूंगा। आप मेरी कद्दोकाविश को कबूल कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर की शक्ल में मुझे इनाम और इकराम से नवाजते रहिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।